جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی بخش صاحب آپ لائیو ہیں، اسپیکر پہ ہیں، آپ کی بات پوری پاکستان سن رہی ہے۔ اچھا چیئرمین صاحب، میرے آپ سے بہت سارے کوشچن تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک دو کوشچن یہ ہے کہ بہت ضروری ہے آپ سے کرنے کی۔ ایک تو ہے کہ آپ اور ٹی ایل پی جو پارٹی ہے، ایک دو دن کے فاصلے پہ آپ دونوں کی آپ کو پارٹی مل گئی تھی سب کچھ نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں جو قتل و غارت اور مطلب 26 نومبر کو بھی ڈے کے ساتھ ہو گیا، ابھی یہ مسانیہ مرید کے ہو گیا، آپ اس پہ سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کرتے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ جا کے سیدھا عمران خان کے پیچھے لگ جاتے کہ اس نے تبدیلی میں یہ کیا، تبدیلی میں یہ کیا۔ اس سے اور تبدیلی اور کیا ہے کہ پاکستان میں ابھی تک کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ حکومت کون چلا رہا ہے۔ سارے گٹو تھی، یہ دو پارٹیاں تھی، شریف زرداری، یہ دونوں ملک کو لوٹ رہے تھے دونوں ہاتھوں سے۔ عمران خان آیا، اس نے اور کچھ بھی نہیں کیا، تو صرف یہ ایک کام تو کیا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی ہے کہ سب کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، وہ گورنمنٹ کون چلا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ چلا رہی ہے سیدھی سیدھی۔ آپ اس طرح اس کا نام کیوں اور نہیں لیتے؟ عمران خان کو کون لایا تھا؟ عمران خان کو بھی یہ اسٹیبلشمنٹ لایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے سر، اچھا چلو آپ کی بات میں مان لیتا ہوں کہ حکومت عوام چلا رہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں جو بھی سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے 547 والی، اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی لیڈر ہے جس نے لیڈ کیا ہوا ہے، کس نے زیادہ ووٹ لیے؟ 9 سیٹیں تو اس کی اپنی ہے پنجاب میں، 11 سیٹیں اس کی جنرل اسمبلی میں ہے، اور سارے بیٹے کا قبضہ کر کے کیا اس طرح ملک چلے گا؟ یہ جو پاکستان ہے یہ صرف فوج چلا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ اور ادارے چلا رہے ہیں، ہمارے عدلیہ میں کوئی ہے نہیں، نہ عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے نہ کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ عوام کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پارٹی میں آؤ، اس میں آؤ، بالکل میں آپ کے پارٹی میں آ جاتا ہوں، سب لوگ آ جائیں گے، لیکن عوام کو ان لوگوں نے اتنا ڈرایا ہوا ہے، اتنا اس کو ڈنڈا دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہماری جو الیکشن ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی، تحریک انصاف کی، اس سال 24 میں جو الیکشن ہو رہی تھی 23-24 میں، تو ان لوگوں کو اتنا ڈرایا تو اس سے نشان چھین لیا، اس کو جیلوں میں ڈالا، اس پہ ظلم بربریت کی، اس پہ آپ نے کوئی بات ابھی تک نہیں کی کہ یار یہ غلط ہوا ہے یا یہ ٹھیک ہوا ہے یا یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، اس پہ آپ بات کر لینا۔ آپ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے اپنی سستی شہرت پانے کے لیے لوگوں کو سیدھا سیدھا عوام کے عمران خان کو دوش دیتے ہیں۔ عمران خان نے 4 سال گزارے ہیں، 75 سالوں کے حساب ان لوگوں سے کیوں نہیں لیتے؟ 75 سال میں ان لوگوں نے جو پاکستان کے جو حال کیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اس نے کیا بیڑا غرق کر دیا۔ دوسری سر آپ نے بات کی ہے کے پی کے کی، کے پی کے میں عمران خان کی حکومت نے جو کیا ہے نا، وہ میرے خیال میں کسی اور حکومت نے نہیں کیا۔ ہمیں سڑکوں سیاست نہیں چاہیے، ہمیں وہ چاہیے کہ لوگ اپنا حق ملے۔ آپ آئیں میرے ساتھ حقیقی تانے میں چلتے ہیں، اب بیٹھے ہیں، انسپیکٹر آپ کے سامنے بیٹھے گا، پہلے ہم تانے جاتے تھے، ایک صفائی کو ہم جواب نہیں دے سکتے تھے، اور تبدیلی کیا چاہیے ہمیں یہ تبدیلی ہے نا۔ دوسری بات یہ عمران خان نہیں بخش صاحب، نہیں بخش صاحب ایک سیکنڈ آپ کے پی کے میں کے پی کے کی معاشی جو وہاں پر جو معاشی حال چل رہا ہے، جو وہاں پر غربت کا معاملہ چل رہا ہے، جو وہاں پر بدامنی ہے، جو وہاں پر بے روزگاری ہے، جو وہاں پر معیشت کا نظام کمزور ہے، جو وہاں پر صحت، تعلیم اور عدلیہ کا نظام کمزور ہے، اس سے آپ خوش ہیں؟ مطلب یہ زبردست ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بہترین ہو گیا ہے، پھر تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، پھر تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں پر بہت ڈیمز بن گئے ہیں، بڑا زبردست ہوئے، کارخانے لگے ہیں، روزگار بہت اچھا ہے، پھر تو ہم انوائٹ کرتے ہیں پوری دنیا سے لوگوں کو کہ وہ آئیں اور کے پی کے میں انویسٹ کریں، وہاں تو زبردست ماحول، پوری دنیا کا ایک بہترین علاقہ بن گیا ہے کے پی کے۔ سر وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اس طرح نہیں ہے، آپ ادھر اسلام آباد میں بیٹھ کے کے پی کے میں وہ کمپیریزن نہ کریں نا، آپ آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں عمران خان کے جو اس نے جو کام کیے ہیں، جو لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی ہے، وہ غریب آدمی اسپتال جاتا ہے۔ اب پچھلے دنوں میرے نہیں وہ میں مانتا ہوں، نہیں وہ میں مانتا ہوں بالکل، جس آدمی نے جو کام دیکھیں جو ہیلتھ جو عمران خان صاحب نے ہیلتھ کارڈ والا معاملہ کیا ہے وہ زبردست ہے، جو عمران خان صاحب نے شوکت خانم بنایا ہے وہ زبردست ہے۔ یہاں دیکھ لیں جی میری بات سنیں سر، جی آپ لا اینڈ آرڈر کو دیکھ لیں، جی یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ایسا ہے کہ پنجاب میں تو آپ ادھر اسلام آباد میں دیکھو پرسوں کیا ہوا، آپ کو سب کو پتہ نہیں، لا اینڈ آرڈر کے پی کے میں پنجاب سے اچھا ہے، بہت اچھا ہے سر اس سے۔ اچھا پھر تو بات ہی ختم ہے جی، پھر تو اچھی بات ہے، مبارک ہو آپ کو۔ اچھا یہ مجھے بتائیں، نہیں بخش صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو بزدار سی ایم بنایا تھا آپ کے عمران خان صاحب نے، یہ اچھا فیصلہ تھا؟ یہ عمران خان کا غلط فیصلہ تھا سر، ذرا دوبارہ کہیے تاکہ یہ سنیں لوگ، کیا یہ بزدار کا فیصلہ اچھا فیصلہ تھا؟ عمران خان کا بزدار بنانے والا فیصلہ بالکل غلط تھا۔
اچھا یہ جو کے پی کے میں انہوں نے وہ بنایا تھا، وہ زیرلا بنایا تھا، یہ محمود خان اور گنڈا پور، یہ دونوں اچھے لوگ تھے؟ بالکل دونوں اچھے لوگ تھے، لیکن اس نے ڈیلیور سے نہیں کیا عمران خان نے اس کا بھیا نیچے اترو، آپ ڈیلیور نہیں کر رہے. نہیں تو یہ اچھے لوگ تھے، یہ دونوں اچھے لوگ تھے؟ نہیں سر جی میری بات سنیں. وہ اب دیکھو میں آپ کے ساتھ جاب کرتا ہوں، میں آپ کے معیار بھی پورا نہیں اترتا، آپ ظاہری بات ہے کسی اور کو لا کے نہیں پورے کے پی کے میں ان دونوں سے اچھے لوگ نہیں تھے کے پی کے اور ایسے ایم پی نہیں تھے جو کہ ان سے اچھے سی ایم بن سکتے تھے؟ مجھے میرے کوشچن کا آپ جواب دے رہے ہیں. آپ نے پچھلے تھا، آپ تو اپنی پارٹی کی تو آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا ہوا تھا، آپ نے کس کو مجھے یہ بتائیں سر. جی آپ نے ووٹ کس کو کیا تھا پچھلے الیکشن میں نے کس کو دیا تھا؟ جی سر. نہیں آپ میرا ووٹ چھوڑے نا یار، آپ یہ اس چکر میں آ گئے. آپ دیکھیے میری بات سنیں، دیکھو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں جی ابھی عمران خان کی سیاست کو ہم اس لیے مانتے ہیں نا کہ ایک ادنا. نہیں میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا. آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دو لوگوں کو انہوں نے سی ایم بنایا تھا، اس سے بہتر ایم پی ایس موجود تھے. اگر وہ سی ایم بن جاتے تو صوبہ مزید اچھی طریقے سے چل سکتا تھا. آپ نے دیکھا نہیں میرا سوال یہ نہیں ہٹانے کا، میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں سے محمود خان کو تو نہیں ہٹایا تھا نا، وہ تو پورا عرصہ چلتا رہا نا، وہ تو پورا دور چلتا رہا. تو محمود خان کے وقت میں اور گنڈا پور کے وقت میں، جب گنڈا پور سی ایم رہا، اس دوران پی ٹی آئی کے پاس کے پی کے صوبائی اسمبلی میں اس سے اور اچھے لوگ نہیں تھے موجود، ایم پی نہیں تھے جو کہ سی ایم بن سکتے تھے، جو کہ اچھے سی ایم بن سکتے تھے. بالکل سر اچھے لوگ بھی تھے نا. یہ چوائس آپ کے عمران خان صاحب کی، اچھے لوگوں کو چھوڑ کے خراب لوگوں کو کیوں وہ لاتا ہے؟ جب آپ جیسا پی ٹی آئی کا ایک اچھا ورکر کو پتا ہے کہ اس سے اچھے لوگ موجود تھے، تو خان صاحب کو اچھے لوگ کیوں نظر نہیں آتے؟ اپنے اچھے ساتھی کیوں نظر نہیں آتے ہیں جو قربانی دیتے ہیں، جو اچھا کام کرتے ہیں، جو دیانتدار ہیں، ان کو کیوں نظر نہیں آتے ہیں؟ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ بندہ. اچھا خان صاحب کو نہیں پتا تھا ان کا؟ کر رہا تھا صحیح نا. نہیں خان صاحب کو ان کے بارے میں نہیں پتا تھا. علی امین خان نے تو سب ڈیلیور کر لیا. دوسری آپ نے ایک اور بات کی کہ سی ایم صاحب جو ہمارا کے پی کے سی ایم صاحب ہے، وہ ابھی عمران خان سے مشورہ کرے گا، پھر کبھی نہ بنائے گا. آپ اپنی پارٹی کے چیئرمین ہیں. ایک اور سوال آیا ہے میرے پاس کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی، یہ انہوں نے اچھا کام کیا تھا؟ سر 2 غلطیاں عمران خان نے کی تھی، پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. ہاں ایکسٹینشن نہیں، آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی کہ انہوں نے اچھا کام کیا تھا؟ بالکل غلط کام کیا تھا، یہ غلطی وہ خود مان رہے ہیں. جب اتنی ساری غلطیاں کریں گے وہ تو پھر بھگتے گا نہیں. سر میری بات سنیں نا، آپ نہیں عمران خان کو دہرا رہے ہو. نہیں چلے بخش صاحب، آپ کو بھی پیار ہے ان سے، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پیار کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. سر جی میری بات سنیں، جی آپ 75 سالوں والی غلطیاں نہیں دہرا رہے ہو. جو 75 سال نہیں وہ تو میں مانتا ہوں ان کے، دیکھیں نہیں وہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں. میں نے ابھی بھی، آپ نے اگر میرا پروگرام دیکھا تو میں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور یہ سب لوگ جو ہیں، مولانا فضل الرحمان، اے این پی، یہ سب تو کہتے ہیں کہ ہم اس گندے سسٹم کی گندی پارٹیاں ہیں. وہ تو کہتے ہیں نا. میرا ایک کوشچن ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ جو وفاق میں گورنمنٹ ہے، یہ گورنمنٹ صحیح اکثریت سے آئی ہے 10 سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی؟ نہیں قطعاً نہیں. وہ سیٹوں پہ نہیں بیٹھے تو یہ گورنمنٹ کون چلا رہے ہیں؟ جب 2018 میں عمران خان صاحب آئے تھے اور ان کی گورنمنٹ بنی تھی، وہ صحیح حکومت بنی تھی، ان کی اکثریت تھی. فیئر الیکشن ہوئی تھی. وہ تیری خیر. آپ یہ کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن فیئر ہوئے تھے؟ بالکل فیئر ہوئے تھے. بہت، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کمال ہو گیا. صحیح ہے. میں اور آپ تو بات کریں تو بس تھوڑی سی آپ سے 2 بات اور پوچھتا ہوں. ایک شخص تھا جس کو عمران خان کہتا تھا یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اس کو پھر پنجاب سی ایم بنایا تھا اور پنجاب کو اس کو پارٹی کا بڑا بنایا ہوا تھا. یہ اچھا کام تھا؟ یہ بھی غلطی تھی؟ عمران خان نے اچھا کام کیا، بالکل صحیح بندہ اس نے چنا تھا. وہ صحیح تھا، وہ ڈاکو نہیں تھا. اس سے پہلے عمران خان نے بولا کہ وہ ڈاکو ہے، تو پھر وہ جھوٹ بولا تھا عمران خان صاحب نے. جس طرح آپ سیاست کہہ رہے ہیں نا کہ اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا، اس طرح سیاست آپ 100 سال بھی اس ٹی وی پہ لگے رہنا، یقین کریں آپ 10 ووٹ بھی نہیں دو گے. تو میں عمران خان صاحب بن جاؤں، جھوٹ بولنا شروع کر دوں؟ نہیں سر. اچھا ایک اور مجھے جواب دیں. جو شیخ رشید کے لیے کہتا تھا کہ میں اس کو چپڑاسی بھی نہیں لوں گا، پھر اس کو پاکستان کا وزیر داخلہ بنا دیا، وفاقی وزیر داخلہ، یہ ٹھیک کیا تھا انہوں نے؟ بالکل ٹھیک کیا تھا سر اس نے. جب انہوں نے پہلے کہا تھا کہ اس کو میں چپڑاسی بھی نہیں لوں گا، پھر وہ جھوٹ بولا تھا. سر وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا. دیکھیں میری بات سنیں. اچھا یہ ایم کیو ایم کیسی پارٹی ہے؟ ایم کیو ایم کا سر اس کے بارے میں نہیں جانتا، جب مجھے اس سے کوئی انٹرسٹڈ نہیں. نہیں پاکستانی، آپ ماشاءاللہ کو پاکستان میں دلچسپی لینی چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ بوریوں میں لاشیں آتی تھی، وہ نہیں سنا تھا آپ نے کہ کراچی میں بوریوں میں لاشیں آتی تھی؟ تو عمران خان صاحب ان کے بارے میں سارا کچھ بتاتے تھے نا ہم لوگوں کے، ایسے برے ایسے برے ایسے برے. پھر جب حکومت ان کی بنی تو انہوں نے بولا کہ جی یہ تو بڑے نفیس لوگ ہیں. تو سر دیکھو میں بات پھر بتا رہا ہوں، میری بات میری بات تو سنیں نا. جی اب میرے کوشچن پہ آ جائے. جو ٹی ایل پی والوں کے ساتھ ہوا ہے، 250-300 بندے مرے ہیں، بندے کہاں گئے، یہ کس نے کیا؟ آپ مجھے 26 نومبر میں پیٹیے، وہ تو لوگ بیچارے آ رہے تھے اسلام آباد. صرف اس نے اس پہ جی اے ٹی بننی چاہیے، لیکن یہی حرکت ٹی ایل پی والوں کے ساتھ
عمران خان کی گورنمنٹ نے بھی کی تھی. عمران خان کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے بھی ٹی ایل پی کو بین کیا تھا. انہوں نے بھی ان کے بارے میں بہت برا بھلا کہا تھا کہ یہ غلط پارٹی ہے, غلط کام کرتی ہے. ہم نے نہیں کہا تھا, ہم نہیں کہتے ہیں یہ, ہم نہیں کہتے کہ وہ ایسے ویسے, کہ آپ کے خان صاحب نے کہا تھا, انہوں نے اس کو بین کیا تھا. سر جی میری بات سنیں, میں اسلام آباد میں اس وقت تھا جب یہ لوگ فیض آباد میں بیٹھے ہوئے تھے, کتنا ادھر بیٹھے ہوئے تھے. عمران خان نے تو اس پہ شیلنگ نہیں کی نا, اس کو تو گولیاں نہیں ماری نا. جی جی, اس کے ساتھ یہ سب تو اس کا نہیں کہ جس حکومت نے کیا نا. اچھا, یہ تو اس نے نہیں کیا تھا نا. اچھا, زیادتی جو بھی حکومت کرتی ہے تو ہم خلاف ہیں. کہ فون کے توسط سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ٹی ایل پی کے ساتھ جو عام آدمی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور عام آدمی اس میں مرا ہے, اس کو شہید کیا گیا ہے, تو یہ بہت زیادہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اس کی بالکل تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن اگر ٹی ایل پی نے عام آدمی کو مشتعل کیا ہے, اس کو ورغلایا ہے اور ان بیچاروں کو یہاں تک لایا جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, تو پھر اس میں ٹی ایل پی بھی قصوروار ہے. یہ ٹی ایل پی والے کس لیے آ رہے تھے, یہ تو بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا سر, کس لیے آ رہے تھے. یہ تو ہم سب پوچھتے ہیں کہ جب 2 سال لڑائی ہو رہی تھی اسرائیل کی اور فلسطین کی, اور وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے, مر رہے تھے, اتنا ظلم زیادتی ہوئی, تب یہ چپ بیٹھے ہوئے تھے. اور جب ان کی جس دن ان کی صلح ہو گئی اس دن یہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی ہم باہر آ کے جلسہ کریں گے. مسلمانوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی اس نے, کوئی نہیں, جب صلح ہو گئی تھی اس دن آواز اٹھائی, جب صلح ہو گئی تھی ان کی. سر جی آپ میری بات سنیں, یہ تو لوگ سر دبا رہے ہیں اس کو. یہ جو گورنمنٹ ہے نا ہماری پاکستان میں, یہ تو کوئی گورنمنٹ نہیں ہے پاکستان میں. یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں چلا رہی ہے یہ سارے ادارے چلا رہے ہیں. آپ ادھر دیکھیں آئین کا کوئی نام ہے. عمران خان کے دور میں کون چلاتا تھا؟ عمران خان خود چلا رہا تھا. اچھا, وہ تو خود یہ کہتا کہ سب کچھ باجوہ چلاتا تھا. اگر عمران خان نہ ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ زرداری چور ہے, نواز شریف چور ہے. بخش صاحب آپ کو نہیں پتا ہوگا, ویسے پورے پاکستان کو پتا تھا. آپ کو یہ عمران خان صاحب نے بتایا ہوگا کہ یہ سب کو پتا تھا کہ زرداری کون ہے اور شریف کون ہے, باقی سب کو پتا تھا. عام آدمی کو تو پتہ نہیں تھا نا. اچھا چلو ٹھیک, جب الیکشن ہو رہا تھا نا عمران خان 8 فروری کا, تو اس کے عمران خان سے بیٹ کا نشان چھین لیا, لوگوں کو جیل میں ڈالا, بہت بری حالت کی ہے اس کے ساتھ. کیا یہ ٹھیک کیا ان لوگوں نے؟ نہیں غلط, نہیں غلط کیا, بہت غلط کیا یہ. تو آپ کبھی آپ نے اس سے بات کی ہے؟ ابھی کیا آپ کے سامنے کرو غلط کیا ہے؟ نہیں سر ابھی کہہ رہے ہو نا, ابھی تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے. آپ پوچھے تو میں بتا رہا ہوں, میں تو عمران خان صاحب کی غلطیاں بتاتا رہتا ہوں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں. صرف عمران خان کی غلطیاں بتا رہے ہیں نا آپ, زرداری کی بھی بتائے, شہباز شریف کی بھی بتائے. آپ میرا آج کا پروگرام دیکھیں اور میرے سارے پروگرام دیکھیں. اصل میں آپ لوگوں کو صرف عمران خان کی جب میں بات کرتا ہوں وہ آپ لوگوں کو بری بہت زیادہ لگتی ہے, نہیں تو میں سب کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہوں. عمران خان ایک ویژن ہے سر. میں کام کرتا ہوں یار, ہمارے ٹیم ممبران میں سے کوئی بھی شخص جو ہے, جب میں اور پارٹی کے بارے میں بولا ہوں پچھلے کئی سالوں میں, وہ سارے کلپس ذرا بخش صاحب کو بھیجیں ان کے نمبر پہ. آپ کو سارے کلپس بھیجیں گے کہ میں نے باقی پارٹی کے بارے میں کتنا کہا ہوا ہے. آپ ناراض نہ ہونا سر, آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی 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 جی, سستی شہرت پانے کے لیے سر آپ عمران خان کو ہر جگہ ٹارگٹ نہ کیا کریں, مہربانی. میں تو غلط کو غلط کہوں گا, ٹھیک کو ٹھیک کہوں گا. بخش صاحب ایسا تو میں نہیں کر سکتا نا کہ میں آپ کے کہنے پہ عمران خان صاحب کی برائی کو چھپانا شروع کر دوں. کے بارے میں نہیں کہا, کبھی نواز شریف کو نہیں کہا کہ اس نے اتنے چوری کیا, اس نے یہ کیا. آپ مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو, الٹا اس کو دبوچ دیتے ہو. نہیں, مظلوم کون ہے؟ ہماری عوام مظلوم ہے, پاکستان کی عوام مظلوم ہے. تو میں عوام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں, اس وقت عدلیہ مظلوم ہے, میں بتا رہا ہوں نا. میں عوام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں. سر کھڑے ہونے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ سر آپ ادھر بیٹھ کے صرف بات کریں. کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئے لوگوں کے بیچ میں آتے اس سے بات کرنے کی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں ہم عوام کو ہر ادارے میں ان کو طاقت دیں گے اور عوام کو ہر ادارے میں انوالو کریں گے. آپ کے جو پارٹی کے بڑے ہیں, ہماری یہ بات اچھی بات نہیں کہ عوام جو ہے وہ اداروں میں ان کے پاس اختیار مل جائے, اچھی بات نہیں ہے یہ بالکل اچھی بات ہے. ایک اور بات یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی مہنگائی پہ مارچ نہیں کیا, کبھی مہنگائی پہ آپ نے بات نہیں کی کہ بھئی ہمارے ملک میں اتنے, بس یہ غریب مہنگائی پہ جب نے مارچ کیا, یہ بھی آپ کو ہم کلپ بھجوا دیں گے اپنی. سر وہ تو پتہ نہیں کب 2021 میں آپ نے کی تھی عمران خان کی حکومت تھی, اس کے بعد تو آپ نے مجھے تو کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے, آپ لوگوں نے کوئی پروٹیسٹ کی ہو. تو مہنگائی تو روزانہ ہوتی ہے, روزانہ نکلے. آپ ہماری پارٹی جوائن کریں نا, آپ مہنگائی کے لیے مارچ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. میں سر آپ کی پارٹی جوائن کر لوں گا, مجھے اس میں کوئی حکومت نہیں ہے. جی جی, میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں اگر میں نے آپ کی پارٹی جوائن کی تو یہ بھی ایک بات یاد رکھنا, میں فیس بک کے ذریعے سے میں آواز دلا رہا ہوں آپ کو. میں ادھر آیا الحمدللہ, آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ادھر اپنے علاقے میں یہ ایمل ولی اتنا بڑا آدمی ہے نا, اس کے آگے مقابلے میں کھڑا ہوں گا انشاءاللہ, میں پھر بھی الیکشن جیتوں گا اگر آپ کی پارٹی کو میں نے یہاں وہ کروا دیا تو. آپ کو ہم اگلا ٹکٹ دے دیں آپ کے علاقے سے ایمل ولی کے خلاف؟ بالکل آپ مجھے ٹکٹ دے دیں انشاءاللہ. آپ کی پی ٹی آئی آپ کو ٹکٹ دے گی ایمل ولی کے خلاف؟ کون پی ٹی آئی؟ نہیں سر, ابھی تو پی ٹی آئی میں نہ سور کروں نا. اچھا, میں چھوٹا سور کروں نا. اچھا, اگر آپ کی پارٹی اتنی مقبول ہو گئی نا تو ابھی تو آپ میری کال سن رہے ہیں, ہو سکتا ہے پھر میرے کال کو 1 مہینے بعد آپ دیکھ کیا وہ بخش صاحب نے کال کی تھی, مہینے 1.5 بعد آپ کو یاد آئے کہ شاید مر گیا ہوگا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ہمارے منشور میں جو یہ ہے کہ ہم کسی کو انسٹرکشن نہیں دیں گے
किसी भी सरकारी स्टेशन, ये मंशूर हमारा अच्छा मंशूर है, अच्छा मंशूर का पॉइंट है ये। आपकी पार्टी के जो भी मंशूर है ना वो बिल्कुल ठीक है, कोई उसमें एक चीज भी गलती नहीं है। तो हमारा मंशूर पीटीआई से अच्छा हुआ ना, इमरान खान से अच्छा हुआ। सर उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, जब आप आगे आएंगे इसके लिए आप लोगों में अवेयरनेस नहीं, टाइम क्यों लगेगा? जब आप लोग खान के साथ खड़े तो मुझे इसलिए टाइम लगेगा। आप लोग खान को छोड़ के मेरे पास आ जाओ तो टाइम नहीं लगेगा। जब आप कहते हैं कि मेरा मंशूर उससे अच्छा है तो फिर मेरे साथ खड़े हो जाओ। फिर खान के साथ क्यों खड़े हो? इमरान खान के साथ इसलिए खड़े हैं कि इमरान खान बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस वक्त है, इदारों के खिलाफ। और किस चीज की भीख मांग रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ हो जाए? नहीं नहीं तो वो तो कहता कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, वो मुझे आने दें, मुझे दोबारा पाकिस्तान को वज़ीर-ए-आज़म बनाएं। यही बातचीत चल रही है ना। उसके पीछे उधर जाते हैं, उसके मिलते कर रहे कि यार आप नवाज शरीफ की तरह डील करके आप यार आ जाओ। क्या अभी मैंने डील नहीं करनी, जाओ। तो किसी का नाम ले लेना, किसी का नाम ले दे, कौन उससे मिलने गया था, किसने उसकी मिन्नतें की हैं? कोई एक आदमी का नाम ले दें। ये सारे अपराध से अलग प्रोग्राम देखे उस दिन आप सिराजुल मरद का देखे, आपने अगर वो उसकी टॉप शोज देखे होंगे, आप शौकत बसरा का देख ले, आपको सारा पता चल जाएगा। नहीं, ये तो सारे आपके पार्टी के लोग हैं यार। नहीं, हमारे सराना सनाउल्लाह तो मेरी पार्टी का नहीं है ना सर। हाँ, आपकी पार्टी का। सराना सनाउल्लाह ने किसी आदमी का नाम लेके गया था इमरान खान को बोलने के लिए कि जी आप उसने खुद कहा कि जब भी अभी मैंने आज सुना था कि हाँ। 25 नवंबर में मामला सारे तय हो गए थे। हाँ, हम इसके पास गए। सर इमरान खान के साथ इतना जुल्म हुआ है कि रात 11 बजे अदालत खुलते हैं, उनने रात 10-11 बजे अदालत खोली और उसको उनके दौरान भी ये हुआ था, खान साहब के दौरान भी ये होता था, अदालतें खुली जाती थी। और जनरल बाजवा साहब के एक्सटेंशन के लिए सुना है कि अदालतें खुली थी। मुझे बड़ी खुशी है वाकई में कि आप एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको मुल्क के लिए और इस तरह की अच्छी सोच दे और पाकिस्तानियों को इसी तरह करे। मैं चाहता हूँ कि इस तरह मुझे कॉल्स है, इस तरह लोग मेरे साथ बहस मुबाहिसा करें और लीडर से इस तरह खुल के बात करें लोग। बहुत अच्छी बात है ये माशाल्लाह। मुझे एक और ये बात बताएं, मैं वैसे आपसे सवाल कर रहा हूँ कि हमने ये कहा हुआ है कि जी जितने भी सरकारी अफसरान हैं ये 50 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, 60 साल पे नहीं होंगे, ताकि नौजवानों को जल्दी जल्दी नौकरियां मिले, जल्दी जल्दी उनकी बारी है। ये हमारा अच्छा मंशूर है। जो आपके मंशूर है ना उस पे इंशाल्लाह ये मुल्क सीधा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जब मेरा मंशूर अच्छा है तो फिर खान को क्यों नहीं छोड़ते? जब आपको मुल्क पसंद है और मुल्क के लिए मेरा मंशूर उससे अच्छा है और आप ये मानते हैं कि मेरा मंशूर ऐसा मंशूर है कि मुल्क को 4 चांद लग जाएंगे, फिर क्यों खान के पीछे पड़े हुए हो? बात सुने सर, हाँ, जब एक पार्टी देखिए ये जो सिट्टा होता है ना पश्तो में उसको मुआगे कहते हैं, ये सफेद होता है। इसको जब आप अंगारों पे रखते हैं ना तो ये बिल्कुल कभी काला हो जाता है, कभी ब्राउन हो जाता है। पहले अपने आप को अंगारों पे रखना पड़ता है, उसके बाद खाने के काबिल होता है। तो आप लोग तो भी अंगारों के ऊपर गए नहीं है और कह रहे हमें खा लो, तो कच्चा कौन खाते हैं? सर मुझे बताएं अपना, हमने तो मेहनत करनी है। आपने यार आप मेरा साथ नहीं दे रहे हो। मैं खामा एक टांग पे खड़ा हो जाऊँ, चाहते कि मैं एक टांग पे खड़ा हो जाऊँ सुबह से लेकर शाम तक। नहीं सर, मैं और मुझे नहीं मैं फिजिकल आप मुझे फिजिकल टॉर्चर देना चाहते हो कि जी मैं कहीं जाके फिजिकल टॉर्चर का मुझे होगा? आप माशाल्लाह एक पार्टी चला रहे हैं, हम तो छोटे से दिमाग वाले लोग हैं, इतनी तो हमारे नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा सोचते हैं। और अगर हमारे सारे पाकिस्तानी भाई आपकी तरह सोचें तो मामला बहुत दुरुस्त हो सकते हैं। पर मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश है और पाकिस्तान के आवाम से गुजारिश है कि जिन जिन लोगों को लगता है कि हमारी पार्टी का मंशूर वाकई में अच्छा है, पीटीआई से अच्छा है, जो आपकी तरह समझते हैं कि हमारी पार्टी का मंशूर इतना अच्छा है कि अगर ये हमारी पार्टी का मंशूर नाफिज हो जाए पाकिस्तान में तो पाकिस्तान को बहुत जल्द 4 चांद लग सकते हैं, पाकिस्तान तरक्की कर सकता है बहुत जल्द। सब लोगों को, पीपल्स पार्टी वालों को, मुस्लिम लीग नून वालों को, एमकेएम वालों को, एनपी वालों को, मौलाना फजल रहमान वालों को और सब पार्टियों को अपने अपने पार्टियां छोड़ के हमारी पार्टी जो है अमन तरक्की पार्टी फिर ये ज्वाइन करनी चाहिए और आप उसमें पहल करें। इस कैंपेन में जो हम आज कर रहे हैं इसमें आप पहल करें। आपको अपना टिकट भी दे दिया है आपके इलाके का एमन वली के खिलाफ, आपने पूरे पाकिस्तान में अनाउंस भी कर दिया है कि आप एमन वली से जीत जाएंगे। अब ये मौका आपको पीटीआई तो नहीं देगी, आपको एटीपी दे रही है मौका एमन वली से जीतने का। मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा मशवरा देता हूँ। नहीं आप आके लेके जाए ना, आप देखो आप मेरी पार्टी का हिस्सा बनो, आप इसको लेके जाओ। हम आपको होता है कि आप उसको लेके जाओ। हमारे पार्टी में तो हम यूथ को आगे लेके जाते हैं। आप मुझे मशवरा ना देना, आप खुद उसको लेके जाएं। हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं। मेरी बात सुनो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपनी पार्टी इम्प्लीमेंट कर ले या इमरान खान के साथ या आपको जो अल्लाह माफी अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफी, मैं इमरान खान के साथ मुंसलिक हो जाऊं? या अल्लाह नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे अल्लाह ताला मुझे और मेरी आने वाली नस्लों को इमरान खान के साए से ही बचा के रखे। इतना मुनाफिक शख्स हो, इतना यू टर्न बोलने वाला, इतना झूठ बोलने वाला, इतना मुनाफिक शख्स। अस्तगफिरुल्लाह। आपने अपनी पार्टी में सिर्फ इमरान खान की बात नहीं कहा, आपने पार्टी को आगे लेके जाना है ना। मैं आगे जाने के लिए गलत रास्ता नहीं चुनना चाहता, ये पाकिस्तान की आवाम की मर्जी है। मैं अपनी सियासी तबलीग करता रहूंगा, लोगों को समझाता रहूंगा, मेरा ये काम है। बाकी लोगों की मर्जी है, तो उन लोगों ने प्यार मोहब्बत जो गलत पार्टियों के साथ हैं
ان کا ساتھ دینا ہے تو دے ساتھ، ملک کو انہوں نے ترقی نہیں دینی تو نہ دیں ملک کو ترقی، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ 2018 میں جب الیکشن لڑ رہے تھے تو آپ کی پارٹی کے 2 لوگوں کو نکالا گیا تھا پارٹی سے، انہوں نے پھر ہمیں کانٹیکٹ کیا تھا کسی کے تھرو کہ جی ہم آپ کے پارٹی سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ آپ کی پارٹی سے بدنامی سے نکلے تھے، یقین کریں ان کو ہم نے ٹکٹ بھی نہیں دیا اس وجہ سے، کیونکہ ہم نے ان کی تحقیقات کی، واقعی میں غلط لوگ تھے وہ، تو ان کو ہم نے بھی نہیں دیا۔ ہم تو اتنی احتیاط کرتے ہیں۔ سر وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں میں آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کسی مذہبی جماعت کے ساتھ بیٹھ کے، جو آپ کو پتا ہو کہ اس پہ اپنی اس کے ساتھ مل کے آپ ایک وہ بنا لے، گروپ بنا لے، ایک پارٹی بنا لے، تاکہ آپ کا منشور اس میں آگے آ جائے، پاکستان کے پوری پاکستانی کے پاس ہے کہ یہ منشور اس پارٹی کا، ہاں یار یہ نئی پارٹی ہے۔ نہیں کوئی اس طرح ہے نہیں نا، وہ سب اتنے غلط پارٹیاں، اتنے غلط سوچ ہے ان کی پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، کہ وہ صرف آپ ٹھیک ہے سر، یہ تو غلط بات ہے نا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ٹھیک ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف میں ٹھیک ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے مقابلے میں میں ٹھیک ہوں، سب کے مقابلے میں نہیں۔ نہیں خود کو کبھی کوئی ٹھیک نہیں کہتا سر، میں تو خود کہہ رہا ہوں۔ نہیں ابھی تو آپ نے مجھے بولا کہ جی یہ جو جتنی بھی باقی پارٹیاں ہیں عمران خان کے علاوہ وہ سب غلط ہیں، نہیں آپ نے مجھے بولا کہ وہ سب غلط ہے، ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو جوائن کر لوں میں۔ نہیں سر، میں کسی اچھی مذہبی پارٹی کے، آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کسی بھی پارٹی کو، تو میں تو مذہبی پارٹی نہیں ہوں، میں مذہبی پارٹی کو کیوں جوائن کروں؟ تو میں کہہ رہا ہوں کسی بھی پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے جو آپ کو لگے، یا کسی لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے جو وہ آپ کو پتا ہوگا، آپ کو سارے پارٹیاں پتہ ہے سارے۔ اچھا چلے باری باری لگاتے ہیں، بڑوں سے شروع کرتے ہیں۔ زرداری اور بلال کے ساتھ تو مجھے آپ بھی نہیں کہہ کے ملنے کے لیے نا، وہ تو آپ بھی مجھے منع کریں گے، میں بھی نہیں چاہتا ہوں آپ بھی منع کریں گے۔ اس کے ساتھ تو ہم جنت جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے سر۔ اچھا نہیں، جنت جانے کے لیے تو میں کسی کے ساتھ بھی تیار ہوں، جنت تو میں نہیں چھوڑ سکتا کسی کے ساتھ، یہ میرا نہیں میرا تو نہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں، میں تو جنت کسی کے ساتھ بھی جانے کو تیار ہوں، مجھے بس کسی بہانے اللہ تعالیٰ جنت دے دیں مجھ۔ اچھا پھر شریف خاندان سے بھی آپ مجھے دور رکھیں گے، میں بھی دور رہنا چاہتا ہوں۔ اچھا اے این پی سے میں بھی دور رہنا چاہتا ہوں، آپ بھی دور رہیں گے۔ اچھا پھر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میں بھی دور رہنا چاہتا ہوں، آپ بھی دور رہیں گے سیاسی طور پہ۔ وہ مولانا فضل الرحمان تو رہ کون گیا؟ اور بھی 145 پارٹی ہے جواری صاحب، ایک لیڈرشپ کے پاس چلے جائے نا، دیکھو ابھی اقرار حسن پارٹی بنا رہے ہیں، نئی پارٹی اس کی آ رہی ہے، تو یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو لانچ کر رہی ہے جی۔ اس طرح بندے کو پکڑنا چاہیے جو اس کے ہاتھ میں مائک ہو، جو آپ کو آگے پراپرلی لے جائے۔ آپ اس کا تو جب آئے گا تو پتا چلے گا، ابھی تو اس نے پارٹی بنائی بھی نہیں ہے نا۔ تو سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس نے پارٹی بھی نہیں بنائی، اسے آپ کہیں کہ یار یہ میری منشور ہے، اس کو ہم نے آپ کی اطلاع اس کو ہم نے منشور بھی بھیجا ہوا ہے، اس سے ہم رابطہ بھی کر رہے ہیں کہ اس کو ہم گائیڈ کریں۔ آج ہمارے پروگرام میں ہم نے اس کے لیے گڈ وشز بھی کیے کہ اگر وہ ہمارے منشور کو فالو کرے جس طرح ہم چاہ رہے ہیں اس طرح وہ کرے، کیونکہ اس نے بہت سی باتیں بالکل ہمارے منشور سے لی ہیں جو ہمیں لگتا ہے ہم نے اس کے منشور کو اسٹڈی کیا نا۔ تو ہاں جی ہاں اگر واقعی میں جو وہ کہہ رہا ہے اگر اس طرح کرے گا تو اس کے ساتھ شاید ہمارا سیاسی کسی جگہ پر کسی وقت جا کے سیاسی الحاق ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ وہی میں کہہ رہا ہوں سر، اب دیکھیں نہیں، وہ تو بہت اچھا بندہ ہے، صاف ستھرا، وہ کر لے گا اور ہمیں ٹھیک لگے گا، اس کا منشور ہم پڑھیں گے پہلے، ہم ایسے نہیں کریں گے کہ ہم ابرار الحق کے ساتھ ہیں، ہم اس کا منشور پڑھیں گے پہلے، ہم شخصیت کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، ہم منشور کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم منشور دیکھیں گے منشور پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اگر ہمیں اس کے عمل سے پتہ چلا کہ منشور کے ساتھ ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ ایک اپنا اتحاد بنا لیں گے۔ ایک بات آپ کو میں سر بتا دوں، ہاں ویسے باتوں میں آپ نے بھی ہمیں یہ بتا دیا کہ اقرار الحق جو ہے تو وہ پی ٹی آئی سے اس کا منشور اچھا ہے، اس کا بھی اچھا ہے اور وہ بھی اچھا آدمی ہے پی ٹی آئی سے۔ سر جی میری بات سنیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یا اپنے یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ کبھی زندگی ہوئی یا تو ہم پتہ نہیں ہم مرے ہوں گے یا کیا، اگلے 2 سے 3 سال میں یہ آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کی پارٹی اگر اقرار صاحب آپ کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے تو 2 سے 3 سال میں یہ آپ لکھ لیں کہ گورنمنٹ پاکستان میں جو گورنمنٹ ہوگا وہ آپ کی ATP کی ہوگی، یہ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں سر۔ انگلش میں پروفیسیز کہتے ہیں، اردو میں اس کو آگے کی باتیں ہوتی ہے نا، تو یہ تو آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے، ابھی ہم اتنے پہنچے ہوئے نہیں ہیں نا، ہمیں اتنا نہیں پتا ہے۔ یہ پیر اور مرشد والا معاملہ آپ کی پارٹی میں ہے، بس صاحب ہماری پارٹی تو بڑی فقیروں کی پارٹی ہے، ہمیں کیا پتا ان چیزوں کا کہ آپ لوگ پیر بھی ہیں، آپ لوگ مرشد بھی ہیں، ہم تو بیچارے فقیر لوگ ہیں، ہمیں اپنی فقیری کرنے دیں، ہمیں اپنا ملنگ، ہم تو ملنگ لوگ ہیں، ہمیں ملنگی کرنے دیں۔ نہیں سر، ملنگ اور فقیر میں بہت فرق ہوتا ہے، فقیر اور چیز ہوتی ہے اور ملنگ اور چیز ہوتا ہے، آپ شاہ ہیں جی، سب کے باپ ہے، لیکن آپ تو وہ نہیں کر رہے تو کیا کریں سر، آپ کے ساتھ اللہ خیر کرے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ خیر کرے گا۔ اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ جیسے لوگ پاکستان کے بارے میں سوچیں، جب تک آپ جیسے لوگ ہوں گے ملک کے بارے میں، قوم کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، دین کے بارے میں سوچیں گے تو یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔